الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رد علی القادیانیت. قادیانیت ایک باطل مذاہب میں سے ہے جس کی تکوین اس خاطر کی گئی قوتوں کو زد پہنچایا جائے، اسلام کے ڈھانچے میں رخنے پیدا کیے جائے، اس کے افکار اور نظریات کو نصب کیا جائے، لیکن اس صورت میں کہ کسی کو علم تک نہ ہو، کیونکہ تجربات اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب بھی کسی جماعت یا کسی مخالف گروہ نے اسلام کو للکار کر میدان میں مقابلہ کرنے کی جرأت کی ہے تو اس عظیم قوت کو ذرہ پر بھی قدر نہ پہنچا سکی، بلکہ اس کے مقابلے میں اسلام زیادہ آفتاب سے چمکا اور اجاگر ہوا. اس کے نام لیوا ولولے اور تندے کے ساتھ اس کے شدائی فدائی بن گئے. قادیانیوں نے اپنی ولی نعمت انگریز کے اشارے پر ان تمام مراحل کو اپنی تبلیغ اور طلب و گنڈے کی بنیاد بنا لیا کہ پہلے تو مرزا غلام محمد کو مجدد کہے، پھر بعد میں مسیح اور رسول اللہ، اور آخر میں تمام انبیاء سے افضل برتر نبی کہے، تاکہ عام مسلمانوں کو فریب کا شکار بنایا جا سکے، اسلام کے حقائق کو مسخ کیا جا سکے. اس لیے ضرورت تھی کہ ان کے اصل حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھے جائے تاکہ ان پر ان کی حقیقت آشکار ہو. چنانچہ ہم نے ان کے حقیقی معتقدات کو انہیں کی کتابوں اور انہیں کی عبارات میں پیش کر رہے ہیں. اس وجہ سے مسلمانوں کو معلوم ہو سکے اور بعض قادیانیوں کو معلوم ہو سکے، مرزائیت کی اصل صورت نظر آ سکے کہ یہ لوگ کس طرح چالاک، منافق اور مفسد ہے، کس طرح بے دریغ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلا استثناء ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے علوم انفعالات بشریت سے پاک اور منزہ ہے. نہ اسے کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اس کا کوئی مشابہ ہے. وہ تشبیہ تجسیم سے مبرہ ہے. اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں، رسالت ان پر ختم، وحی ان پر منقطع، ان کی کتاب آخری کتاب، ان کی امت آخری امت، ان کا دین آخری دین. جو کوئی بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور مفترا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا: اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا. بخاری مسلم کے حدیث سے نبی علیہ السلام کا ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ میری مثال انبیاء کی مثال ایک خوبصورت محل کی طرح ہے. اسے خوبصورت بنایا گیا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی، بس میرے ذریعے اس محل کو مکمل کر دیا گیا. میں ہی اس محل کی آخری اینٹ ہوں، میں ہی خاتم النبیین ہوں. رسولوں کی تقسیم مجھ پر ختم کر دی گئی. ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا: انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. اسی طرح مسلم احمد کی روایت ہے، فرمایا: لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. مسلم طبرانی کی روایت ہے، فرمایا کہ لا امت بعد امتی، میرے امت کے بعد کوئی نئی امت نہیں ہوگی. یہ تو ہم مسلمانوں کے عقائد تھے، لیکن ذرا ان قادیانی کے عقائد سے بھی ذرا اپنے آپ کو سمجھ لیجئے. وہ کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، کتنا بڑا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ رب العالمین کے بارے میں کہتے ہیں اللہ روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، لکھتا بھی ہے، یاد رکھتا ہے، بھول جاتا ہے، جماعت کرتا ہے، جنتا بھی ہے، تجزیہ ہو سکتا ہے، تشبیہ جائز ہے، اس کی تقسیم جائز ہے. نعوذ باللہ من ذلک. قادیانی کی اپنی کتاب بشرا جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 97 پر اس نے کہا: قال اللہ انی اصلی واصوم وانام واصوم. مجھے اللہ نے کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں. قادیانی نبی کی وحی الہام، مگر وہ کلام حق جسے الہ الحق نے اپنے نبی
آخر الآية. اس طرح مسلم کی روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام. اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ التحریم آیت نمبر 12 میں فرمایا قد احاط بكل شيء علما. سورۃ الحشر میں آیت نمبر 22 میں فرمایا هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشہادہ. فرشتوں کی زبان سے سورۃ مریم آیت نمبر 66 میں فرمایا وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. بزبان موسیٰ علیہ السلام سورۃ طه آیت نمبر 12 میں آیت نمبر 7 میں فرمایا لا يضل ربي ولا ينسى. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.